انتخابات ہو جانے کے بعد شکوے، شکایتیں، الزامات، یہ ساری چیزیں، جلسے، جلوس، مظاہرے دیکھنے میں ضرور آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا کوئی حل کبھی نہیں نکلتا۔ تو کوئی بھی حکومت آ جائے تو آئی ایم ایف جیسی مشکل شرائط کا اس کو سامنا ہوگا، اور کسی بھی حکومت نے اگر اس کو حل کرنا ہے تو اس نے اپنی اس کے لیے ایک سیاسی قیمت ادا کرنی ہے۔ وہ پی ٹی آئی ادا کرے، وہ نون لیگ ادا کرے، پیپلز پارٹی کرے، یا تمام جماعتیں مل کے کریں، یہ قیمت تو کسی نہ کسی کو ادا کرنی پڑے گی۔ الزام یہ جو چند لوگوں کے مشورے سے، لوگوں کی سینس لیے بغیر، نوجوان کیا سوچ رہا ہے، پڑھا لکھا نوجوان کیا سوچ رہا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے، وہ سینس لیے بغیر جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو عام طور پر وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوتا جس کو سراہا جائے۔ السلام علیکم۔ ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمان حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہید ملت اسلامیہ، سابق ایم این اے جھانگ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، سابق ایم پی اے جھانگ مولانا معاویہ اعظم صاحب، جو یہاں ٹیکسلا میں موضوع ڈوک دراب ٹھٹھا خلیل میں ملک بشیر اوان صاحب کے بھتیجے کی دستار فضیلت کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں۔ تو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، چونکہ معاویہ صاحب سابق ایم پی اے بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایک ملکی لیول پہ سیاسی دنیا میں بہت بڑا ان کا نام ہے، اور مذہبی علم میں بھی بہت بڑا مقام ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حضرت بڑی مہربانی، سب سے پہلے میں ٹیکسلا کا ہونے کے ناطے آپ کو ویلکم ٹو ٹیکسلا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ حضرت 8 فروری کا الیکشن اور 9 فروری کا سلیکشن، پورے ملک کی طرح جو حالات ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اب تک جب بھی انتخابات کے نتائج سامنے آتے رہے ہیں، ان پر لوگ ہمیشہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن 24 فروری کو ہونے والے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں نمایاں طور پر بعض جگہ پہ بے ضابطگیاں دیکھی گئی، نتائج تبدیل کیے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج ہیں۔ لیکن ہم نے اس سے پہلے یہ بھی دیکھا ہے کہ انتخابات ہو جانے کے بعد شکوے، شکایتیں، الزامات، یہ ساری چیزیں، جلسے، جلوس، مظاہرے دیکھنے میں ضرور آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا کوئی حل کبھی نہیں نکلتا۔ پچھلے انتخابات میں جنہیں تحفظات تھے انہوں نے بھی بات کی، لیکن 5 سال میں کوئی حل تو نہیں نکلا۔ 2013 میں جس جماعت کو اعتراضات تھے اس کا بھی کوئی واضح حل تو نہیں نکل سکا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال بھی بہرحال پیدا ہو گئی ہے، اب احتجاج کرنا حق تو ہے، لیکن اس میں اگر کوئی حل نکلنے کی مناسب شکل موجود ہو تو ضرور اس پہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور مزید غیر مستحکم ہو جائے، اور اس سے خدا نخواستہ ملک میں مجموعی طور پر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس کی کوئی بھی پارٹی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسئلے کے حل کرنے والے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی دکھائیں، اور اس مسئلہ کو لے کر نکلنے والی سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتجاج کریں، حق ہے، لیکن خدا نخواستہ اس وقت کسی احتجاجی تحریک کا اس ملک کی معیشت کو اگر ایسا نقصان پہنچا تو پھر وہ کسی کے لیے بھی متحمل، کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے کہ جو جائز مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ سنجیدگی دکھائی جائے، اور وہ مسائل واقعی ایسے ہیں کہ جن کو حل کرنا چاہیے اور حل ہوں، ملک کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے یہی بہتر ہے۔ حضرت پاکستان کے جو معاشی حالات جا رہے ہیں، شدید ترین مہنگائی، پیٹرولیم کے مصنوعات میں اضافہ، اور بجلی اور گیس کے جو دھماکہ خیز بل آئے ہیں اس دفعہ، اور ابھی جو نئے ریٹس کا اعلان کیا گیا ہے بجلی کا اور گیس کا، تو جو بھی نئی حکومت بنے گی تو کیا اس کے لیے کوئی بہت بڑا یہ چیلنج نہیں ہوگا؟ یہ کوئی آسانی تو نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر آپ نے شاید اگلے کئی سال گزارنے، اور جو آپ کے ملک میں
معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تسلسل کے ساتھ کم از کم 10 سال آپ چلتے رہیں تب جا کے وہ وقت آئے گا جب لوگوں کو کوئی ریلیف ملنا شروع ہوگا۔ 10 سالہ معاشی منصوبہ بندی وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ ہو، جس کے ساتھ عوام کا ایک اطمینان کا تعلق قائم ہو، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس حکومت کے ساتھ تمام اداروں کی ایک باہم اعتماد کی ایک صورت قائم رہے، اور عالمی جو نظم ہے اس کے ساتھ بھی اس حکومت کے تعلقات اور ملکی اداروں کے ساتھ اس کے تعلقات بہتری کے ساتھ آگے بڑھیں، تب جا کے 10 سال کے بعد وہ وقت شاید آئے پاکستان کی قوم کے لیے کہ جب یہ کوئی معاشی طور پر بہتری کے راستے پر آئے۔ اس سے پہلے تو کوئی بھی حکومت آ جائے تو IMF جیسی مشکل شرائط کا اس کو سامنا ہوگا، اور کسی بھی حکومت نے اگر اس کو حل کرنا ہے تو اس نے اپنی اس کے لیے ایک سیاسی قیمت ادا کرنی ہے۔ وہ PTI ادا کرے، وہ نون لیگ ادا کرے، پیپلز پارٹی کرے، یا تمام جماعتیں مل کے کریں، یہ قیمت تو کسی نہ کسی کو ادا کرنی پڑے گی۔ الزامات سے نکل کر تعمیری سیاست کی طرف جانا ایک بہت مشکل کام ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب سب کو، ساری قوم کو، ساری جماعتوں کو مل کے کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ ملک ہی نہ رہا تو بعد میں سیاسی پارٹیاں، سیاست یا باقی چیزیں تو بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میرے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک بہت ہی زبردست اسمال انڈسٹریز کے حوالے سے حکومت پنجاب کو ایک مشورہ دیا تھا، جس میں جو روزگار کے مواقع ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملنے کا، اس میں ایک پورا پالیسی آپ نے بتائی تھی۔ تو جو ابھی حکومت بننے جا رہی ہے پنجاب کی، تو میرے چینل کی وساطت سے آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں، پنجاب کی حکومت کو NFC ایوارڈ کے تحت 18ویں ترمیم کے بعد اب ظاہر ہے کہ ان کو اپنا بجٹ بنانے میں اور وفاق سے اپنا حصہ لینے میں بڑی آسانیاں ہیں، اور باقی صوبوں کے پاس بھی یہ اختیارات ہیں۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے وزیر تعلیم جو بھی سامنے آئیں، اگر وہ اس طور پر کام کریں کہ جس پہ وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو رجسٹرڈ کریں، اور جن نوجوانوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آئیں، اور اس کے بعد پھر حکومت کوئی منصوبہ بندی کرے۔ یہ جو ایک بات چل نکلی ہے کہ ہم لیپ ٹاپ دے دیں گے، آسان قرضے دے دیں گے، ٹیکسیاں دے دیں گے، پیلی گاڑی آ گئی، ہری گاڑیاں آ گئی، دنیا اس سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں، ہمارے حکومتی بجٹ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور اب وہ یہاں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پڑھے لکھے پنجاب کے نوجوان ہیں ان کو رجسٹرڈ کرنا چاہیے کسی ایپ کے ذریعے، اور ان تمام کی خواہشات کو، ان کی صلاحیتوں کو اس کے ذریعے جانچنے کے بعد پھر کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جس میں تمام نوجوانوں کی ان پٹ ہو، اور بہتر طور پر اس کا صوبے میں معاشی استحکام بارے، خوشحالی بارے کوئی رزلٹ دیکھنے کو ملے۔ یہ جو چند لوگوں کے مشورے سے، لوگوں کی سینس لیے بغیر، نوجوان کیا سوچ رہا ہے، پڑھا لکھا نوجوان کیا سوچ رہا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے، وہ سینس لیے بغیر جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو عام طور پر وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوتا جس کو سراہا جائے، یا وہ لوگوں کے لیے کوئی اتنا قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس دائرے کو اگر وسیع کر کے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اس کا استعمال کر کے لوگوں کی اس میں پوری رائے شامل کر لی جائے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے، تو میرا خیال ہے اس کے اثرات اچھے ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، چاہیے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔